نظم شکوہ تشریح شاعر علامہ اقبال 8ویں جماعت بک ہاؤس آکسفورڈ شعر نمبر 7-8 حوالہ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال 1877 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ لاہور سے ایم.اے کیا، انگلستان سے بیرسٹری کی ڈگری حاصل کی۔ جدید علوم کے ساتھ قرآن، سیرت اور تاریخ اسلام کے گہرے مطالعے نے ان کی فکر کو وسعت بخشی۔ ان کی شاعری جدوجہد اور عمل کے فلسفے کی ترجمانی کرتی ہے۔ شکوہ جواب شکوہ میں مسلمانوں کو کردار اور عمل کا محاسبہ کرنے کی ترغیب دلانا ہے۔ اردو فارسی دونوں زبانوں میں شاعری کی ان کی تصانیف میں بانگ درا، ضرب کلیم، بال جبریل اور ارمغان حجاز شامل ہیں۔ بند نمبر 7 بادہ کش غیر ہیں گلشن میں لبِ جو بیٹھے، سنتے ہیں جام بکف نغمہ کوکو بیٹھے، دور ہنگامہ گلزار سے یکسو بیٹھے، تیرے دیوانے بھی ہیں منتظر ہو بیٹھے، اپنے پروانوں کو پھر ذوق خود افروزی دے، برق دیرینہ کو فرمان جگر سوزی دے۔ تشریح شاعر کہتا ہے جب مسلمانوں سے ان کی آزادی اور حکمرانی چھین لی گئی تو تم مایوسی اور ناامید ہو کر دنیا کے ہنگاموں سے دور ہو کر بیٹھ گئے۔ جو لوگ تمہیں دشمن اور غلام بنا چکے تھے وہ تمہارے ہی ملک پر قبضے کے بعد خوشیاں منانے اور گانے سننے میں مصروف ہیں اور شراب نوشی میں لگے ہوئے ہیں۔ تم لوگ جدوجہد آزادی کی بجائے ہمت ہار کر ایک طرف خاموشی سے مایوسی کی زندگی گزار رہے ہو، لیکن جو اللہ کے عاشق بندے ہیں وہ تنہائی میں مدد کے لیے اللہ کا ورد کر کے اور اسے یاد کر کے آس اور امید لگائے بیٹھے ہیں۔ شاعر دعا کرتے ہوئے کہہ رہا ہے اے اللہ اپنے ان دیوانوں اور عاشقوں میں دوبارہ ایسا جذبہ پیدا کر دے کہ پھر سے جدوجہد آزادی کے لیے اٹھ کھڑے ہوں جس طرح ماضی کے شاندار حکمرانوں میں تھی، اور وہ دوبارہ چراغ بن کر روشن ہو جائیں اور ان میں یہ احساس پیدا کر دے کہ انہیں دوبارہ اپنی کھوئی ہوئی طاقت، حکمرانی اور اپنا وطن حاصل ہو جائے۔ بند نمبر 8 چاک اس بلبل تنہا کی نوا سے دل ہوں، جاگنے والے اسی بانگ درا سے دل ہوں، یعنی پھر زندہ نئے عہد وفا سے دل ہوں، پھر اسی بادۂ دیرینہ کے پیاسے دل ہوں۔ عجمی خم ہے تو کیا میں تو حجازی ہے میری، نغمہ ہندی ہے تو کیا لے تو حجازی ہے میری۔ تشریح شاعر علامہ اقبال اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میرے اکیلے شخص کی دل سے نکلی آواز سے لوگ غفلت کی نیند سے بیدار ہو جائیں۔ میری شاعری بانگ درا پڑھ کر ان میں جرأت اور دلیری پیدا ہو جائے، وہ دوبارہ از سر نو اللہ سے اپنی محبت دلوں میں پیدا کر کے اپنا کھویا ہوا مقام اور وقار حاصل کر لیں، اور یہ سب وہ اسلام کے اصولوں کو اپنا کر ہی اپنی آرزوؤں اور تشنہ خواہشات کو عملی جامہ پہنا سکتے ہیں۔ میری مٹی ایرانی ہے لیکن میرا خمیر ملک عرب سے پیوستہ ہے، جبکہ میری پرورش ہندوستان میں ہوئی تو کیا ہوا، میری شاعری کے نغمے، میرے جذبات، احساسات، آرزوؤں اور تمناؤں سب کا تعلق ملک عرب سے ہے۔